الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ، اس بات کو جان لو، اس بات کا فہم اور ادراک حاصل کر لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید کی اساس ہے۔ توحید جن کڑیوں سے مل کر مکمل ہوتی ہے، اس کی آخری کڑی یہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کا فہم حاصل کرنا، اس کا شعور حاصل کرنا، اس کی صحیح معرفت اور ادراک اس کو کرنا، یہ ہر مسلمان پہ واجب اور فرض ہے۔ اسی لیے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کلمے کی شہادت دینا ہی اس مسلمان کہلاتا ہے، انسان کہ اس کی شہادت دینا۔ اور جب تک انسان کو اپنی گواہی کے بارے میں علم نہ ہو کہ کس چیز کی گواہی دے گا، تو وہ انسان جو ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی کٹہرے میں کھڑے ہیں اور وکیل آپ پہ جرح کر رہا ہے، آپ سے جو ہے وہ گواہی طلب کی گئی ہے، تو اگر آپ کو اس بات کا امر واقع کا صحیح علم نہیں ہے تو آپ صحیح گواہی نہیں دے سکتے۔ اس لیے پہلے اس کلمے کا فہم، اس کا ادراک کیا جائے، اس کے بعد جو ہے اس کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں، اس کے فضائل کی بات کرتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ، اس کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید کی اساس ہے۔ جس انسان کو اس کلمے کی معرفت نہیں ہے، اس کی توحید بڑی ڈھیلی ڈالی، بڑی کمزور ہے، اس کا عقیدہ بڑا کمزور ہے، ضعیف عقیدہ اس کا، کہ جس کو اس کلمے کی اساس کا علم نہیں ہے، جس کو اس کلمے کا صحیح فہم نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی کلمے کے فہم پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات شروع کرتے ہیں کامران بھائی کہ کلمے کا جو صحیح فہم ہے اور جو حقیقی اور شرعی مفہوم ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کلمہ جو ہے یہ بنیاد ہے توحید کی، اور یہی جو کلمہ ہے یہ جب انسان اس کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے بعد بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں انٹر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ تمام لوازمات جو ہیں، حقوق و واجبات جو ہیں، اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ جب ہم کسی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر جرح ہوتی ہے، تو ہم اس کو شہادت جو ہے، جب تک اس کا کوئی سورس یا کوئی ایسا جو شہادت نہ ہو، اس وقت اب امر واقع کی، تو ہم اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہ ہو تو بات مضبوط نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ آپ نے جو مثال بھی ایک دی ہے، میں شرعی مفہوم بیان کرنے سے قبل تھوڑا اس کا بھی ازالہ کر دوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ بھی ہے جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ شہادت کا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ انسان نے وہ بات بعینی ہی دیکھی ہو۔ اگر کسی کے بارے میں ہم شہادت دیتے ہیں، کسی واقعے کے بارے میں ہم شہادت دیتے ہیں، تو اس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہو تو پھر اس کی شہادت اور گواہی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بارے میں، کیونکہ جو توحید ہے اس کی جو اساس ہے وہ کلمہ ہے، یوں کہہ لیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، تو کلمے میں ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق تھا اور نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر ہم گواہی کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ شہادت جو ہے وہ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم نے تو اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو ہمارے اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے اعتراض، تو اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات برحق موجود نہیں ہے، تو ہمیں یہ خبر اس ہستی نے دی ہے جس کی بات جو ہے وہ وحی ہے، اور وحی جو ہے
ایسا کنسیپٹ ہے یا ایسا سورس ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء پہ ہوتی ہے. تو وہ نبی ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے اور وہی خالق کائنات ہے، وہی کائنات کا نظام چلانے والی ہستی ہے. تو اس لیے ہم اس نبی کی بات کو مان کر، کہ اس کی بات میں شک کرنا بھی انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کی بات کو مان کر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور رہے گی. اب آتے ہیں اس کے شرعی مفہوم کی طرف کہ اس کا فہم کیوں ضروری ہے، کلمہ کا فہم کیوں ضروری ہے، جو کہ سوال بھی ہوا ہے کہ کلمے کا فہم کیوں ضروری ہے. کلمے کا فہم اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے آغاز سے پہلے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں. تو اسلام کی جو اصول اور قواعد ہیں وہ ایک کلمے کی بنیاد، ایک کلمے کے اوپر کھڑے ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں. تو جب تک ہمیں کلمے کا ہی پتہ نہیں چلے گا، ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا چیز اقرار کر کے، میں نے کس چیز کو دل سے ایکسیپٹ کیا ہے، میں نے کس چیز کا زبان سے اقرار کیا ہے، اس چیز کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ اسلام میں دیگر چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو بڑے بعد کی چیزیں ہیں. لیکن اس سے پہلے کلمہ ہے، اور کلمے کے دو پارٹس ہیں. ایک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ربوبیت اور الوہیت کا ایک جز ہے، اور ایک میں اللہ کے نبی کی رسالت کا ذکر ہے. تو اب اس میں جب ہم دونوں کو ملائیں گے تو پھر یہ ایک کنسیپٹ کمپلیٹ ہوگا. اگر ہم صرف اللہ رب العزت کی الوہیت اور ربوبیت پہ بات کرتے رہیں اور رسالت مآب جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہ کریں تو یہ جو کلمہ اس کا کنسیپٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اب اس کی دو چیزیں ہیں. ایک ہے اس میں اللہ رب العزت کی ذات برحق کا اس بات ہو رہا ہے، اور توحید جیسا کہ آپ شیخ پہلے بتا رہے تھے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو کوڈ کیا ہے کہ توحید دو طرح کی ہے. ایک میں اس میں نفی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات برحق نہیں ہے، اور دوسرا کہ اس چیز کا اس بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی برحق ہے. ہمارا جو بنیادی طور پر جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کلمہ کا جو وہ کس طرح جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے. تو صحیح اور حقیقی جو شرعی اور مفہوم جو ہے، تو اس کے ضمن میں ہم قرآن کی ایک آیت کو جو ہے وہ کوڈ کرنا چاہیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کر رہے ہیں. مثال جو ہے اللہ رب العزت نے تقریباً 41 جو ہے مثالیں بیان کی قرآن میں، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں. اور مثال سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بالمثال تبین المقال، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی ہے، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اللہ نے شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی کلمہ طیبہ کو. تو شجرہ طیبہ سے مراد جو ہے وہ مفسرین کے یہاں کھجور کا درخت ہے. تو اللہ رب العزت نے کلمہ کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ اس کی چار ہیں، چار وجوہات ہیں اس کی. پہلی وجہ تو یہ ہے اصلها ثابتن، کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اتنی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں کہ ایگریکلچرل ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت ایسی کلر والی زمین پہ بھی جو ہے وہ پھل آور ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ دوسرے جو ہے وہ پودے وغیرہ نہیں اگتے اور وہ نہیں سروائیو کر پاتے. اور اسی طرح دیکھیں اتنا جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہیں، تبھی تو اتنا طویل تنا جو ہے وہ سنبھالے ہوئے نا. تو پہلی چیز یہ اصلها ثابت کہ کھجور کے درخت کا جو جڑیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. تو یہ شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دینے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کلمہ کو قبول کرنا ہے تو اپنے عقیدے کی مضبوط جڑوں کے ساتھ، ڈھیلا ڈالا نہیں ہونا چاہیے انسان کو عقیدے کے اعتبار سے، بلکہ ایک مضبوط انسان ہونا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے. اس قدر مضبوط انسان ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تپتی ریتوں پہ لٹا دیے گئے اور پھر بھی جب احد پکارتے رہے اس کلمے کو انہوں نے گرنے نہیں دیا. اسی طرح جو ہے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلے جو ہے وہ یاسر کو دیکھیے
کس قدر جو ہے وہ مارے کھائیں، دنیا سے وہ جو ہے وہ چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کلمے پہ آنچ نہیں آنے دی کہ یہ آج کا مسلمان کیا ہے، چند ٹکوں کے لیے یا چند لمحات کے مزے کے لیے انسان کلمے کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی توحید کو جو ہے اس پہ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اصلها ثابت، تمہارا کلمہ جو ہے تب قابل قبول ہے جب عقیدے کی جڑیں مضبوط ہیں، تو یہ پہلی وجہ تشبیہ۔ دوسری کیا ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کھجور کے درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ یہاں پہ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جب آپ کی جڑیں عقیدے کی مضبوط ہوں گی، آپ کی توحید مضبوط ہوگی، تو تبھی آپ کے اعمال بھی آسمانوں تک پہنچیں گے، آپ کے اعمال بھی آسمانوں پہ اللہ قبول کریں گے۔ وگرنہ آپ کی نمازیں، کبھی لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی نماز کو ایک گندی بوریا میں ڈال کے اس کے منہ پہ مار دیتے، لے جاؤ، تمہاری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، احسان کرنے آئے تھے۔ یعنی اس کی نماز میں وہ سیرت کا پہلو ہی نہیں ہے، اعتدال، اطمینان اور اتباع سنت کا وہ پہلو نہیں ہے کہ جو نماز ہے وہ اللہ رب العزت قبول کرے۔ تو دوسری چیز یہاں کیا آتی ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی جڑیں جو ہے وہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ تو تمہاری عقیدے کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو اعمال بھی اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا، کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے وہ کھجور کے درخت کے ساتھ دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ تو یہ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا، اس کا فہم اگر ہم اسی ایک مثال سے بھی سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ پہلی جو اللہ رب العزت نے وجہ بیان کی ہے، اصلھا ثابت، کہ اس کی اصل جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگر ہم اس کے لفظی معنی پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کی اصل ثابت کا کیا مطلب ہے، تو عرب میں ایک بات بولی جاتی تھی کہ جس بندے کی یا جس درخت کی، یوں کہہ لیں کہ عرب کے ہاں یہ ایک مثال ویسے بندوں کے حوالے سے تھی، کیونکہ عرب بڑے قداور ہوا کرتے تھے اور بڑے مضبوط اور جثہ والے ہوا کرتے تھے۔ تو عربوں کے ہاں یہ مثال بھی ایک محاورہ تھا کہ جو بندہ کھجور کے درخت کو اکھیڑ لیتا تھا اس کو عرب کا ایک بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عربوں کے اس کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات عربوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کہا کہ اصلھا ثابت، کہ وہ اس قدر مضبوط ہے کہ عرب کے اندر جو بڑے بڑے پہلوانوں کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کھجور کے درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ایمان لانے والے جو مسلمان صحابہ تھے ان کو یہ مثال دی کہ آپ اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ آپ کو یہ مکے کے کفار، ان کی طاقتیں، ان کا رعب، دبدبہ، وہ آپ کو اکھیڑ نہ سکے۔ آپ اس قدر اپنی توحید پہ، اپنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ اس قدر آپ پختہ ہو جائیں۔ تو یہ مثالیں، کیونکہ قرآن اترا ہے صحابہ کے تناظر میں، صحابہ کے واقعات کو سامنے رکھا گیا ہے، تو یہ مثال اس طرح ہے۔ لیکن آج جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہماری توحید کیا ہے کہ ہم چند ٹگوں کی خاطر یا چند لذتوں کی خاطر ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مثال کو اصلھا ثابت، یہ جو اصلھا ثابت ہے، جب یہ ہوگا ہمارے اعمال کے اندر تو پھر فرعھا فی السماء ہوگا۔ اگر ہماری اصلھا ثابت نہیں ہے، ہماری جڑیں مضبوط نہیں ہیں، تو اس کے اوپر جو لگنے والی دیواریں بنا رہے ہیں اعمال کی، یا ہم اعمال کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو دیواریں کھوکھلی ہیں، وہ فتنوں کی ایک جھونکا آنے سے وہ ہماری جو ہے وہ دیوار گر جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کو جو مثال دی گی نا اصلھا ثابت، تو وہ عربوں کے ہاں جو ایک مثال مشہور تھی کہ وہ اس کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہماری توحید اس قدر مضبوط ہونی چاہیے، تو اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھتے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھیں اصلھا ثابت ہوگا تو تبھی تو اعمال، جیسے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصلھا ثابت ہوگا تبھی جو ہے وہ فرعھا فی السماء ہوگا۔ تو یہ تو دیکھیں دنیا کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جیسے ہی آپ کی عقیدے کی جڑیں مضبوط ہوگی تو ویسے ہی آپ کے اعمال جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچیں گے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، تو دیکھیں ایک جو شخص جو کہ اہل جنت میں سے ہے، مومنین میں سے ہے، تو اس کی روح کو اللہ رب العزت ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایون دیٹ کہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، ساتواں آسمانوں کراس کرتی ہے۔ تو
جو مطلب یہ ہے کہ جو شخص سجین میں سے ہے، یعنی کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، کافر و فاجر و فاسقوں میں سے ہے، تو ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اتنی بڑی اللہ رب العزت نے بات کر دی کہ ان کی روح جو ہے مرنے کے بعد ان کی روح بھی آسمانوں تک نہیں پہنچتی، آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھلایا جاتا ان کے لیے. تو یہ جو بات تو ہم بات کر رہے تھے وجہ تشبیہ پہلی اصلها ثابت، دوسری وفرعها فی السماء، تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی تمہارے اعمال بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو تیسری وجہ تشبیہ جو اللہ نے بیان فرمائی کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دینے کی، وہ یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ وہ کھجور کا درخت جو ہے وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین، ہر حال میں وہ پھل دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ویسے تو کھجور کا درخت جو ہے وہ سدا بہاری ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے اگر اس کے اندر ایک اہم نقطہ ہے، اس کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو یہ ہے کہ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ وہ اگر کچا ہو پھر بھی کھانے لائق ہوتا ہے، جس کو آپ ڈوکا بولتے ہیں. ہاں، کچا کھجور کا پھل جو کچا ہو نا پھر بھی وہ کھانے لائق ہوتا ہے. اگر پک کے تیار ہو جائے پھر تو کئی اس کی ٹائپس ہیں، آپ جو ہے وہ اجوا کھجور ہے، امبر ہے، اور کیا کہ سکری ہے، اور متعدد قسمیں کھجور کی آپ جو ہے شمار نہیں کر سکتے. اور اگر وہ کھجور کا درخت پک کے خشک ہو جائے پھر بھی کھانے لائق ہوتا ہے، جیسے جس کو آپ چھوارا بولتے ہیں. تو شیخ وہ کل حین باذن، ہر حال میں وہ پھل دیتا ہے. تو اب یہ کیسے تشبیہ ہے کہ جب آپ کی عقیدے کی جڑیں مضبوط ہیں تو آپ کے اعمال بھی آسمانوں پہ جائیں گے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. تو آپ کی عقیدے کی جڑوں کا مضبوط ہونا اور اس کے بعد اعمال کا قابل قبول ہونا، اس کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ہمدردی، خیرخواہی، جس طرح کھجور کا درخت ہر حال میں پھل لاور ہوتا ہے، اسی طرح آپ بھی ہر حال میں اخلاقیات والے، ہر حال میں ہمدردی اور خیرخواہی جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ہے کلمہ طیبہ کا صحیح فہم. اور یہ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی اس کی جڑیں مضبوط کر لیں آپ نے، آپ کے اعمال بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے، تو آپ پہ وہ بات صادق آئے گی تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ آپ ہر حال میں جو ہے وہ آپ خیرخواہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، اور ہر بندے کے لیے آپ جو ہے وہ خیرخواہی کا سامان مہیا کریں گے. جی شیخ. کی وجہ تشبیہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے، اور آپ نے اس کی بہت اچھی توضیح بیان کی ہے کہ جب ہماری اصل بھی ثابت ہے، ہماری جڑیں بھی مضبوط ہیں، ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعمال میں کہیں کمزوری آ جاتی ہے. ہم یوں کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم اپنی اساس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ